سے برتر لقب میں حیدر علی علی ہے، نبی کی لخت جگر کے شوہر ہمارے رہبر علی علی ہے، صفا کے پیکر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے، اور آج ہم اپنی عقیدتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے نجف اشرف کے راستے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ کی محبتوں اور عقیدتوں کا گلدستہ ہے جسے آج نجف اشرف کے راستے مدینہ منورہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ وہ کریم جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستہ پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے؟ تو آج اس محفل میں ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا موقع مل رہا ہے، عقائد کی اصلاح اور اصلاح احوال کا موقع مل رہا ہے، اور دل پر مادیت کا جو زنگ چڑھا ہے اسے اتار کر دل کو چمکانے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت سارے بزرگوں کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب کاملین کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کے مقرب بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو جو مبتدی ہوتے ہیں ان کی رگ ہمت بھی بڑک اٹھتی ہے اور دل میں شوق لقائے الہی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم مولا کائنات حضرت علی شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر خیر کریں گے۔ گویا آج ہم حضور حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی روحانی محفل میں، روحانی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی بزرگ کی جسمانی خدمت کرنا، ان کو پانی کا پیالہ پیش کر دینا، ان کو وضو کرا دینا، ان کے پاؤں دبا دینا۔ وہ ہستیاں جو ہماری پیدائش سے پہلے پردہ فرما گئیں، ان کے خدمت گاروں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں تو ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ جو بندہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے اس کا نام خدمت گاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن
कुछ खुशनसीब हुजूर हैदर कर्रार की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, हुजूर मैंने आपको वज़ू कराया था। कोई अर्ज़ करेगा, हुजूर मैंने आपको पानी का प्याला पेश किया था। हम अर्ज़ करेंगे कि हुजूर हम आपको पानी का प्याला तो पेश नहीं कर सके, वज़ू तो नहीं करा सके, लेकिन आपकी रूहानी खिदमत में होने वाली महफिल में शरीक होते रहे हैं। एक साहिब मुझे कहने लगे कि इसाले सवाब तो अकेले बैठ कर भी किया जा सकता है, तन्हाई में भी किया जा सकता है, ये महफिल का क्या फ़ायदा है, इकट्ठे बैठने का क्या फ़ायदा है। तो मैंने कहा कि मंडी में जब ढेरी का सौदा होता है तो अच्छे माल के साथ नाकिस माल भी बिक जाता है। हम यहाँ पर इज्तमाई तौर पर बैठे हुए हैं, मंडी में जब ढेरी का सौदा होता है तो माल छांटी नहीं होता, अच्छे माल के साथ नाकिस माल भी बिक जाता है। तो उलमा तशरीफ़ फरमा है, बुजुर्ग नेक लोग, अहलुल्लाह, सोजो गुदाज वाले, उनके बैठने के सदके से हम नाकिसों की भी बख्शिश हो जाएगी। उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखन जा, उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखन जा, मत जे कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। सूरह तौबा में है, वकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि अमल करो, तुम्हारा अमल अल्लाह भी देखता है, उसका रसूल भी देखता है और ईमान वाले भी देखते हैं। सैयदी आला हज़रत ने फतावा रिजविया में इस आयत का जिक्र करते हुए इस पर इस्तदलाल किया। आप फरमाते हैं कि औलाद के अमाल कब्रों में वालिदैन को दिखाए जाते हैं, मुरीदीन के अमाल कब्रों में मुर्शदों को दिखाए जाते हैं। वकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। आप इस आया मुबारका की तफसीर पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आप किसी की निगाह में बैठे हैं, आप किसी की नज़र में बैठे हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बेशुमार करामतें हैं, लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा करामतों का जिक्र नहीं करेंगे, वरना ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि पूरी रात गुजर जाए और बयान ख़त्म न हो कि अल्लाह पाक ने आपको क्या मकाम अता फरमाया है और आपका नबी पाक के साथ जो क्लोज रिलेशन है वो इंशाअल्लाह आप आगे सुनेंगे। और ये जिस तरह से आपकी कमिंग हुई है बचपन से जवानी की तरफ और जवानी से बुढ़ापे की तरफ, आप किस तरह बढ़े हैं और फिर बढ़ते ही गए हैं, इंशाअल्लाह ये भी आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप मकाम सफ़ीन की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में लश्कर एक मकाम पर रुकता है, प्यास से बुरा हाल है, पानी पीना भी है, वुज़ू भी करना है और जानवरों को भी पिलाना है, लेकिन दूर दूर तक पानी के कोई आसार नहीं है। करीब एक गिरजाघर था, उसमें एक राहिब रहता था। उससे पूछा गया कि पानी कहाँ से मिलेगा, तो उसने कहा कि 2 फरसख दूर
آئیے آج یہ بھی سیکھ لیں کہ فرسخ کسے کہتے ہیں۔ 7 کلومیٹر کا ایک فرسخ ہوتا ہے، گویا 14 کلومیٹرز دور سے پانی ملے گا۔ اب اتنی دور کون جائے اور پانی لے کر آئے؟ مولا کائنات تشریف لائے اور آپ نے ایک مقام کی نشاندہی فرمائی کہ یہاں سے کھدائی کی جائے۔ لوگوں نے کھودنا شروع کیا اور ایک مقام پر تھوڑی دیر کے بعد کھدائی رک گئی۔ ایک چٹان، ایک بڑا سا پتھر آ گیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی توڑنے کی، مگر وہ پتھر نہ ٹوٹا۔ حضرت علی تشریف لائے، آپ نے اپنے دونوں بازو پتھر کے ارد گرد پھنسا دیے اور زور سے پتھر کو اوپر کی طرف کھینچا تو پتھر بھی باہر آ گیا اور نیچے سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اب لوگ بڑے حیران کہ ایگزیکٹلی جس میدان پر کھدائی کی گئی ہے وہیں سے ہی چشمہ نکلا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ امیزنگ بات کہ وہ جو راہب تھا وہ گرجا گھر کی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ حضرت مولا علی کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں۔ آپ فرشتے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی اور ساتھی ہوں۔ اب وہ راہب کہنے لگا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ چھپا ہوا ہے، جسے آخری زمانے میں نبی آخر الزمان کا ایک صحابی آئے گا اور وہ اس چشمے کو دریافت کرے گا۔ ہم کب سے اس منظر کو دیکھنے کے منتظر تھے، مجھ سے پہلے بھی کئی راہب اس گرجا گھر میں زندگی گزار کے چلے گئے اس منظر کے انتظار میں۔ آج آپ آئے ہیں اور اس کنویں کو، اس چشمے کو دریافت کیا ہے۔ میں نے اس منظر کو دیکھا ہے، میں آپ کا مذہب قبول کرتا ہوں، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ غلاموں، جب مولا کائنات نے اس کی یہ بات سنی تو آپ زاروں کی طرح رونے لگے۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ کیوں زاروں کی طرح روئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی، اور آپ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ رب کریم نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ میرا ذکر ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے میرے اوپر کیسا کرم فرمایا ہے کہ میرا ذکر ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا، میرا ذکر ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ اب آئیے مختصر سا انٹروڈکشن کہ اللہ کریم نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ مکہ پاک میں پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد ہے، اور یاد رہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ
खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपकी वालिदा ने आपका नाम हैदर रखा और आपके वालिद गिरामी ने आपका नाम अली रखा, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा। असद शेर को कहते हैं, आपको अल्लाह के शेर के लक़ब से नवाजा। और फिर मुर्तज़ा यानी चुना हुआ, और कर्रार, ये कर्रार का क्या माना है? आपको हैदर कर्रार कहा जाता है ना। कर्रार कहते हैं कि पलट पलट के वार करने वाला। शेर खुदा और मौला मुश्किल कुशा आपके मशहूर अलकाब है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब के फ़र्जंद हैं। गोया आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कज़न हैं। आप खलीफा चहारुम हैं, यानी चौथे खलीफा। हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब की कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आपके बड़े साहिबजादे जनाब इमाम हसन की वजह से आपको अबुल हसन कहा जाता है। और अबू तुराब क्यों कहा जाता है, ये इंशाअल्लाह हम आगे सुनेंगे। आमुल फील, इस साल असहाब फील का वाक़या हुआ, उसके 30 साल बाद जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल हुई, गोया आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक से 30 साल छोटे हैं। जब प्यारे आका की उम्र मुबारक 30 साल हुई तो आप 13 रजबुल मुरज्जब जुमा वाले दिन मक्का पाक में पैदा हुए, और 10 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल की उम्र में इलाने नबूवत फरमाया, तो जैसे ही प्यारे आका ने इलाने नबूवत फरमाया, आप ईमान ले आए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिवायत यह मिलती है कि सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। और एक रिवायत यह भी मिलती है हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और एक रिवायत यह भी है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो उलमा किराम ने, मुफस्सिरीन ने इसको जबरदस्त तरीके से कैटेगराइज किया है कि मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और बच्चों में, लड़कों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। तो 10 साल में आपने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद फिर प्यारे आका की गोद है, प्यारे आका की तरबियत है, आपकी नशोनुमा है फ्रॉम द चाइल्डहुड। ये जो आपकी तरबियत हुई है ना, ये नबी पाक ने फरमाई है। और आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तमामी जंगों में
آگے بڑھ کر شریک ہوتے رہے ہیں. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خندق، آپ تمام اسلامی جنگوں میں شجاعت کے ساتھ آگے بڑھ کر شریک ہوتے رہے ہیں. اور کفار کے جو بڑے بڑے نام، کفار کے جو بڑے بڑے بہادر تھے، وہ آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے. اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ 4 سال 8 مہینے اور 9 دن مسند خلافت پر رہے. گویا 4 years 8 months and 9 days آپ کی حکومت، آپ کی خلافت کا ڈوریشن ہے. اور 17 یا 19 رمضان کو ایک ظالم نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور 21 رمضان المبارک اتوار کی رات آپ نے جام شہادت نوش کیا. یہ مختصر سا انٹروڈکشن تھا، ورنہ آپ تو وہ عظیم ہستی ہیں جن پر کئی کتابیں لکھ دی جائیں، کئی بیانات کیے جائیں. اور جب آپ آگے سنیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ کیسی شاندار آپ کی تربیت ہوئی ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ذرا غور سے سنیے گا کہ ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لیکن مولا علی کے نام کے ساتھ ہم کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں. یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی نا بڑی خوبصورت وجہ ہے. پہلے تو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا معنی سمجھ لیں کہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا معنی یہ ہے اللہ کریم آپ کو اور عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور آپ پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے قریش مبتلا قحط ہوئے، جب ان پر قحط کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے چچا جناب ابو طالب پر تخفیف عیال کہ آپ پر نا بال بچوں کا بوجھ کم ہو جائے، تو آپ حضرت علی کو بچپن میں ہی اپنے ساتھ لے آئے تھے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش فرمائی، اور جیسے ہی پیارے آقا نے اعلان نبوت کیا، آپ فوراً ایمان لے آئے اور اولین نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو گئے. جیسے ہی آنکھ کھولی نبی پاک کا چہرہ دیکھا، آواز سنی تو نبی پاک کی آواز سنی. آپ نے رب ذوالجلال کے علاوہ کبھی کسی کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکا. اللہ کریم نے آپ کے چہرے کو ان چیزوں سے بچائے رکھا اور آپ کو عزت بخشی. اس وجہ سے آپ کا لقب کرم اللہ وجہہ الکریم پڑ گیا.
اور امام الانبیاء نے آپ پر کیسا کرم فرمایا کہ اپنی لاڈلی شہزادی سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی زوجیت میں دیا، آپ کے ساتھ نکاح کیا، اور آپ کے بڑے شہزادے جناب امام حسن کی وجہ سے آپ ابو الحسن کہلائے، اور آپ کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے مولا علی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ وہ باہر گئے ہیں۔ تو پیارے آقا ان کے پیچھے تشریف لے گئے، اور وہ نا مٹی کے ایک ڈھیر پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم سے چادر ہٹی ہوئی تھی اور جسم کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو پیارے آقا نے فرمایا یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے پیارے آقا نے ابو تراب کہا، مجھے سب ناموں سے پیارا یہ نام لگنے لگ گیا۔ اور سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک اور کرامت سنتے ہیں، اور پھر مجھے آپ کی سیرت کے ان خوبصورت پہلوؤں کی طرف جانا ہے جن سے مجھے اور آپ کو آج کچھ سیکھ کر اٹھنا ہے۔ ایک مرتبہ نا نہر فرات میں زبردست قسم کی طغیانی آ گئی، پانی اوور فلو ہو گیا، لوگ بڑے حیران و پریشان کہ کہیں فلڈ سیلاب نہ آ جائے۔ تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور کرم فرمائیے، we are very near to flood، نہر فرات میں پانی اوور فلو ہو گیا ہے۔ تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبہ مبارک پہنا، نبی پاک کی دستار مبارک سجائی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر پہنی، گھوڑے پر سوار ہوئے، حسنین کریمین کو ساتھ لیا، نہر فرات کے کنارے پہنچے اور عرض کیا امیر المؤمنین بس کیجئے، اب پانی کافی نیچے چلا گیا ہے، اب فلڈ کا سیلاب کا خطرہ نہیں رہا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو کیسے کیسے مرتبے عطا فرمائے ہیں، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پوسیبل ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مولا کائنات کے واقعات سنا رہے ہیں، یہ تو انہونی چیزیں ہیں، اس کی اصل کوئی قرآن و حدیث میں ہے۔ تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف دو واقعات عرض کر دیتا ہوں جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہوں اور قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا جانتے ہوں، صرف دو واقعات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، تفسیر قرآن خود بتا دے گا۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا
ان کے محراب کا ذکر قرآن میں موجود ہے. آپ جب وہاں پر عبادت کرتی تھی نا تو حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، ایسے پھل جن کا موسم نہیں تھا. تو وہ پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ پھل تمہیں کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ نے کہا مجھے میرا اللہ دیتا ہے. تو حضرت مریم کے محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو پتہ چلا کہ حضرت بی بی مریم کی اس کرامت کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور دوسرا بڑا خوبصورت واقعہ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو پانا چاہا تو پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو پا لیا. یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرامت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اور یہ سلسلہ اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، مولا کائنات کی ایک اور کرامت سنتے ہیں اور پھر مجھے آپ کے خوبصورت سیرت کے اس پہلو کی طرف جانا ہے جو آج کا ہمارا پہلا لیسن ہے اور ہم سب نے سیکھنا ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب سواری پہ سوار ہوتے تو رکاب میں پہلا پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کر دیتے. ہم بھی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو رکاب میں پہلا پاؤں رکھتے ہیں تو تلاوت قرآن شروع کر دیتے ہیں، اور رکاب میں دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے مکمل قرآن ختم کر دیتے ہیں. اتنے شارٹ ٹائم میں قرآن کا ختم کرنا یہ آپ کی کرامت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قرآن سے کتنا پیار تھا، قرآن پڑھنے کا کتنا شوق تھا، آپ کتنا قرآن پڑھتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اس کا بوجھ 70 اونٹوں کو اٹھانا پڑ جائے. یعنی اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ بھر جائیں، 70 اونٹوں کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑ جائے. کہ اللہ کریم نے آپ کو اتنا علم قرآن عطا فرمایا. اور کیوں نہ ہو کہ پیارے آقا آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا. اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بڑے پیارے انداز میں موجود ہے. کوئی اتنا قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے ہر لفظ کو اتنا سمجھنے والے. میں یہاں پر نا تھوڑا بریک لیتا ہوں. ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا قرآن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ پنج تن کے غلام جناب حضرت علی کی بڑی محبتیں ہیں ہمارے دل میں. حضرت امام حسین کی نیاز بنانے والے، محرم خود ان کی یاد مناتے ہیں. پنج تن کے غلام اہل بیت اطہار کا دم بھرنے والے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا علی گویا روزانہ قرآن ختم کریں، بلکہ آپ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے. آپ تو روزانہ قرآن ختم کریں
اور ہم قرآن کو دن میں کتنی بار کھولتے ہیں، اور اگر کھولتے ہیں تو کتنا پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھتا کتنے ہیں، انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہیں؟ اور خدا را قرآن سے دور رہ کر زندگی نہ گزارے۔ اگر آج ہم اپنے موبائل کو دیکھیں نا اور واٹس ایپ چیک کریں تو 20 منٹس بیفور میں آن لائن تھا، اور اگر فیس بک چیک کریں تو 1 آور بیفور آن لائن تھا، اور اگر انسٹاگرام، ٹویٹر اس کو چیک کریں تو یہ بھی 1.5-2 گھنٹے آن لائن تھا۔ اتنا زیادہ آن لائن، اور قرآن کب آن لائن تھا؟ لاسٹ ایئر، اور اب نیکسٹ کب ہوگا؟ نیکسٹ رمضان۔ سافٹ ویئر، موبائل ہیو ایوری ٹائم آن لائن، بٹ قرآن سال میں 1 مرتبہ، اور پہلے تو سال میں 1 مرتبہ قرآن کھلتا تھا اور وہ بھی چند لوگ، اب تو وہ ٹرینڈ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور رمضان میں میچز ہو رہے ہوتے ہیں، رمضان میں فوڈ فیسٹیول ہو رہا ہوتا ہے، رمضان میں لوگ سحری افطاری ہوٹلز میں کر رہے ہوتے ہیں، اور جناب اتنے پروگرامز، اتنے فوڈ فیسٹیولز، اتنی آفرز آ گئی ہیں کہ پہلے 10 دن ہم یہ کام کریں گے، اگلے 10 دن وہ کام کریں گے، اور آخری 10 دن شاپنگ کریں گے۔ اور خدا کے بندو، رمضان کوئی فوڈ فیسٹیول کے لیے آ رہا ہے؟ رمضان تو مغفرت کروانے کے لیے آتا ہے۔ شہر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یاد رکھو، اتنے زیادہ سافٹ ویئرز آن لائن رکھنے والوں، جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، لیکن قرآن وہاں پر بھی آن لائن رہے گا۔ جس کی قرآن سے دوستی ہوگی تو قرآن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا اس نے مجھے زندگی میں تھاما، تو اس کی شفاعت فرما۔ قرآن اور رمضان کی شفاعت کو رب قبول فرمائے گا۔ اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہوتا جا رہا ہے، یا یوں کہہ لیں دور ہوتا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈیلی بیسس پر میں اس وقت تک اپنی آنکھیں بند نہ کروں، میں سوؤں نہ کہ جب تک میں کچھ قرآن دیکھ نہ لوں، اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لے، میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ حضرت مولا علی کی سیرت سے میسج لیجئے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، یقیناً ہم نے ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے عشق ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے۔ اور خدا کے بندو، یہ کیسا عشق ہے؟ وہ قرآن کے دل دادا، وہ قرآن کے ہر ہر لفظ کو پڑھنے والے، ہر ہر لفظ کو سمجھنے والے، اور ہم اول تو قرآن پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ تو خدا را قرآن کو پڑھیے بھی اور سمجھیے بھی۔
قرآن کو پڑھیے بھی اور سمجھیے بھی۔ مولا کائنات کی سیرت کا بڑا خوبصورت پہلو، آپ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور اپنے دیے پر نہ احسان جتائیں نہ تکلیف دیں، ان کا اجر، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ مولا علی نے کیسا صدقہ کیا۔ آج اگر لوگ کوئی چیریٹی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی پبلسٹی ہونی چاہیے، کوئی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہونی چاہیے، کوئی سوشل میڈیا پر کمپین چلنی چاہیے۔ مولا علی نے کیسا صدقہ کیا کہ صبح قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، صبح قیامت تک قرآن میں ذکر ہوتا رہے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال اپنے رب کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، رات کو اور دن کو چھپ کر اور ظاہر میں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ مولا علی نے کیا کیا؟ آپ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے چاروں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، خیرات کر دیے، اور کیا کیا؟ ایک دن میں دیا، ایک رات میں دیا، ایک ظاہر میں دیا، اور ایک چھپا کر دیا۔ آپ نے چاہا کہ میرا یہ عمل، میرا یہ صدقہ کسی طرح سے میرے رب کو پسند آ جائے، تو رب کریم کو یہ صدقہ، یہ مولا کائنات کا عمل رب ذوالجلال کو اتنا پسند آیا کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو صبح و شام چھپ کر اور ظاہر میں اپنا مال اپنے رب کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، اس کا اجر، اس کا انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ تو مولا کائنات کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے چاروں صدقہ کر دیے، اور ادھر کروڑوں روپے ہوتے ہیں، پھر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ دینا انہیں ڈیفیکلٹ فیل ہوتا ہے، ہیلے بانے تلاش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، اور میری تو زکوٰۃ اتنی بن جائے گی، کوئی ایسا فتویٰ لاؤ کہ میں اپنی انویسٹمنٹ ایسی جگہ پر کروں کہ میری زکوٰۃ تھوڑی رہ جائے۔ استغفر اللہ۔ اور جس نے تمہیں کروڑوں دیے ہیں، جس نے تمہیں کروڑوں دیے ہیں، تم 2.5% دیتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہے ہو۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ قارون کیوں غرق ہوا تھا، کیوں تباہ ہوا تھا؟ واٹ از دی ریزن؟ وہ اس دور کا بلینر تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی جماعت لے کر چلتی تھی، اونٹوں کی قطاریں لگتی تھی، اس کے خزانوں کو نہیں، اس کے خزانوں کی چابیوں کو اونٹوں کی جماعت اٹھاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا آرڈر دیا کہ 1000 پر 1 دو۔ آج تو 100 پر 2.5% ہے نا،
آپ نے اسے 1000 پر 1 کہا، اس نے اوکے کیا، لیکن گھر جا کر جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو اس کا تو 1 بھی بہت بنتا تھا۔ میرے خیال میں اس زمانے کا، اس دور کا اربوں کھربوں بنتا ہو تو اسے تو زکوٰۃ دینا بھاری پڑ گیا، اور اس نے زکوٰۃ کے ڈینائل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کی، اور معاذ اللہ برے قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ یہ میرا مال چھیننا چاہتے ہیں، تو رب کریم نے اس کو بھی غرق کر دیا، اس کے مال کو بھی غرق کر دیا، اسے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جو زکوٰۃ دینے کو ڈیفیکلٹ فیل کرتے ہیں نا، یاد رکھنا زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ مجھے الحمدللہ کئی جگہوں پر جانا پڑتا ہے، کئی شخصیات سے ملاقات ہوتی ہے، کئی بزنس مین سے، لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، تو کئی لوگوں سے ملتا ہوں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یار ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگا کہ جی زکوٰۃ دے کر ہم نے کون سا کمال کر دیا، یہ تو ہم پر فرض تھا، یہ ہماری ڈیوٹی تھی، یہ دے کر ہم نے کون سا کمال کر دیا، یہ تو ہم زکوٰۃ کو ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے، یہ دیکھو کہ اس کے علاوہ ہم نے کتنا صدقہ دیا، ہم نے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو مل کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں یار میری زکوٰۃ 10 لاکھ بنتی ہے، میں یہ کیسے دوں، میں نہیں دوں گا۔ اور خدا کے بندے، اس رب کا شکر ادا کر جس نے تجھے 4 کروڑ دیا، اور اس مالک نے تجھے 4 کروڑ دیا تو تیری زکوٰۃ 10 لاکھ بنی۔ تو اس رب کا شکر ادا نہیں کر رہا جس نے تجھے 4 کروڑ کا مالک بنایا اور تو 10 لاکھ کو رو رہا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ فرض ہے۔ تو مولا کائنات کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے چاروں صدقہ کر دیے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آخری واقعہ سنا کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت، نبی پاک کی لاڈلی شہزادی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ نے نا اپنا لباس، اپنا کرتا مولا علی کو دیا اور کہا علی اسے بازار لے جاؤ، بیچ دو، فروخت کر دو، اور جو پیسے ملے نا اس کا اناج لے آنا۔ حسنین کریمین، نبی پاک کے آنکھوں کے تارے، حسنین کریمین جو نبی پاک کے کندھوں پہ سواری کرتے ہیں، حسنین کریمین اور جنہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا گیا، اور حضرت فاطمۃ الزہرا نبی پاک کی لاڈلی شہزادی۔ اور یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنا لباس، اپنا کرتا حضرت علی کو دیا اور کہا علی اسے بازار میں فروخت کر دو، اور جو پیسے ملے ان کا نا اناج لے آنا۔ مولا کائنات بازار گئے، اس کرتے کو، اس لباس کو فروخت کیا، 6 درہم ملے۔ اناج خریدنے کے لیے چلے، ایک فقیر ملا، کہا میں بھی بھوکا ہوں۔ آپ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ دیکھیے مولا کائنات کی سخاوت، اللہ پر توکل دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے۔ یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ حضرت علی تھوڑا سا آگے چلے، ایک عرابی ملا، اونٹ بیچنے والا،
کہنے لگا اے ابو الحسن اونٹنی خریدو گے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کیسے خریدوں گا؟ کہا ادھار خریدو گے؟ کہا ہاں خرید لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے میں دو گے؟ وہ کہنے لگا 100 درہم میں۔ تو آپ نے نا 100 درہم میں وہ اونٹنی خرید لی۔ آگے بڑھے، ایک اور عرابی ملا، کہنے لگا ابو الحسن یہ اونٹنی بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیچوں گا۔ اب ذرا اس کا اگلا جملہ دیکھیے گا، کیونکہ اس کا میں نے آگے جا کے کمپیریزن کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ابو الحسن خریدی کتنے میں ہے؟ آپ نے 100 درہم میں خریدی تھی اور فرمایا کہ 100 درہم کی خریدی ہے۔ وہ یہ کیسی خرید ہے، وہ یہ کیسی کاسٹ ہے جو تجھے 500 میں پڑ رہی ہے اور تو 400 میں دے رہا ہے؟ کیوں اپنی روزی کو حرام کرتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ بھائی میری کاسٹ نہ پوچھیں، یہ چیز میں نے 500 کی دینی ہے، آپ نے لینی ہے تو لے لیں ورنہ نہ لیں۔ اس طرح آپ کی روزی حرام نہیں ہوگی۔ آپ یہ کہیں کہ یہ چیز 50,000 کی میں نے دینی ہے، اگر آپ نے لینی ہے تو لے لیں۔ غلط کاسٹ نہ بتائیں۔ تو وہ اعرابی کہنے لگا کہ ابو الحسن خریدی کتنے میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 100 درہم میں خریدی ہے۔ تو وہ کہنے لگا ابو الحسن 160 درہم میں بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیچوں گا۔ آپ نے 160 درہم میں وہ اونٹنی بیچ دی۔ تھوڑا آگے بڑھے، وہی عرابی جس نے 100 درہم میں آپ کو ادھار اونٹنی دی تھی وہ ملا، کہنے لگا ابو الحسن اونٹنی کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو میں نے بیچ دی۔ تو وہ کہنے لگا میرے پیسے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کے بارگاہ میں اور اپنے محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں اور بالخصوص مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل مفتی پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف محدث قصوری اور قبلہ والد گرامی شبی قبلہ شیخ الحدیث عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔